अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। बरसों पहले की बात है कि लुधियाना के मोहल्ले गुजरमल में एक मुमताज कश्मीरी खानदान आबाद था। हाजी महराजुद्दीन दौलतमंद तो न थे, लेकिन अपने इलाके में इनकी बड़ी इज्जत थी। ईमानदार, हमदर्द और मुखलिस इंसान से। इन दिनों इंसानियत के तोल दौलत के पलड़ों पर ना होते थे, इसलिए महराजुद्दीन की इज्जत मुसलमान, हिंदू और सिख भी सभी यकसा तौर पर करते थे। गुजरमिल मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम आबादी मुश्तरका तौर पर रह रही थी। इस मोहल्ले में लाला गोपीनाथ भी रहता था। राम लाल कपूर भी, सीताराम कोहली का भी यही घर था और महेंद्र सिंह, दीवान राय चंदर और सरदार हरनाम सिंह भी यहीं रहते थे। मुसलमानों के घराने यहाँ आबाद थे। गली के नुक्कड़ पर नसीरुद्दीन का 10 मरले का खुला सहन वाला 2 मंजिला मकान था। महराजुद्दीन नसीरुद्दीन के रिश्ते के भाई भी थे। नसीरुद्दीन के बेटे सलीम के साथ अपनी छोटी बेटी सुरैया का रिश्ता बचपन ही में तय कर दिया था। वो रिश्तेदारी कुछ और भी मजबूत हो गई थी। महराजुद्दीन की दीवार लाला गोपीनाथ के मकान से मिलती थी। इनके ऐन सामने महेंद्र सिंह का मान था। महराजुद्दीन का मकान ऐसा बड़ा तो न था, फिर भी जरूरतों के लिए काफी था। इन दिनों इंसान की जरूरतों ने इतनी वसत भी तो इख्तियार ना की थी। इन्हीं छोटे छोटे घरों में शादियां भी होती थी, तकरीबें भी मुनक्किद की जाती थी। गमी के मौके पर भी पूरा खानदान इकट्ठा होता था। मकान तंग थे, लोगों के दिल वसी थे। आजकल मकान वसी हैं लेकिन दिल तंग है। हिंदू मुस्लिम बड़े सुलूक और इत्तेफाक से रहते थे। महराजुद्दीन और नसीरुद्दीन की दोस्ती हिंदुओं और सिखों से भी थी। लाला गोपीनाथ और ईश्वर सिंह, सरदार महेंद्र सिंह सभी के करीबी दोस्तों में से थे। जब सब इकट्ठे होते तो रात के 12-12 बजे तक गपशप की महफिल जमा करती थी। भाईचारा इतना था कि ईश्वर सिंह की बेटी की बारात आए तो नसीरुद्दीन ने सारी बारात को दूध पिलाया था। इसी तरह जब महराजुद्दीन की बड़ी बेटी रशीदा 1 साल की इज़वाजी जिंदगी के बाद बाप के घर आई तो इन सभी दोस्तों ने सीना तान कर कहा, रशीदा हमारी पुत्री है, हम इसकी बीवी का बोझ मिलकर उठाएंगे। रशीदा किसी पर बोझ तो ना थी, लेकिन इन लोगों का इखलाकी सहारा बेवगी के अय्याम काटने में बड़ा मददगार साबित हुआ और इसका 3 माह का बच्चा हसन प्यार मोहब्बत के माहौल में परवरिश पाने लगा। महराजुद्दीन के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अब्दुल करीम लुधियाना ही में मुलाजमत करता था। बीवी बच्चों के साथ मकान के निचले हिस्से में रिहाइश थी। दूसरा बेटा अब्दुल रहीम जालंधर में कपड़े की मामूली दुकान काम करता था। इसके ससुर ने इसे जालंधर में ही बुला लिया था। बड़ी लड़की रशीदा थी जो बटिंडा के एक मतमूल खानदान में ब्याही गई थी। इसका शौहर इंजीनियर था। इस रिश्ते पर जहां अपनों को खुशी हुई थी, शरीके हसद से भी जल बुन गए थे। रशीदा की बदकिस्मती थी, ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर 1 साल बाद ही तना छोड़ गया। ससुराल वालों की नजरें इसकी आंखें बंद होते ही बदल गईं। बहुत बड़ी जायदाद थी जो देवरों ने हत्या ली। रशीदा के पास सिर्फ इस मकान के कागजात रह गए थे जो इसके मेहर में लिखा गया था। 3 माह के बच्चे को लेकर वो अपने बाप के घर आ गई। बाप और भाइयों के सहारे जिंदगी कटने लगी। हसन को इंजीनियर बनाने का फैसला महराजुद्दीन ने उस वक्त किया था जब वो शीर ख्वार था और इसे बाप का बदल बनाना चाहते थे। हसन इंशाअल्लाह इंजीनियर बनकर अपने बाप की जगह पर खड़ा होगा और फिर इन बटिंडा वालों से अपने बाप का सारा हक वसूल करेगा। वो रशीदा को हमेशा तसल्लियां देते। रशीदा ने भी हालात से समझौता कर लिया। किस्मत का लिखा टल नहीं सकता। बेवगी में उम्र काटना थी। हसन जैसा प्यारा बच्चा कुदरत ने इसे शौहर के नेमुर बदल की सूरत में दे दिया था। सच्ची मुसलमान औरत थी। अल्लाह की रजा पर राजी होकर बच्चे को पालने लगी।
خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ گھر کی مالک بہویں بھی موجود ہوں۔ عبد الکریم کی بیوی سکینہ کبھی کبھی دل دکھانے کی والی باتیں کر دیا کرتی تھی، لیکن معراج الدین کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ بہو بیٹی کے کچھ کہنے کی مجال نہ تھی۔ رشیدہ نے بھی تو گھر کا بیڑا اٹھا لیا تھا، کھانا پکانا، سینا پرونا سب اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ کسی وقت آرام سے نہ بیٹھتی تھی، کبھی فرش دھو رہی تھی تو کپڑے۔ ماں کو تو اس نے جیسے تخت کی رانی بنا دیا تھا، سوریا کو تو اپنی بچی کی طرح اس نے پالنا شروع کیا۔ ہیرا تھی میری بیٹی، سسرال والوں نے قدر نہ کی تھی، بچے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میری بیٹی کی خاطر نہ صحیح، اپنے بچے کی خون کی خاطر ہی اس کا آسرا بنا رہنے دیتی۔ رشیدہ بیچاری اپنا غم چھپا کر الٹا ماں کو تسلیاں دیا کرتی۔ تم غم نہ کیا کرو ماں، میرے پاس حسن جو ہے یہی میرا سرمایہ ہے، جیتا رہے، بڑا ہو کر سب سے نمٹ لے گا۔ میری تو یہی خواہش ہے وہ اپنے باپ کی طرح لائق ہو، ہم بھی مر گئے تو اسے انجینئر ضرور بنانا۔ معراج الدین کہتے میری زبردست خواہش ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، یہ سب تمہاری ہمت اور تربیت پر ہوگا بیٹی۔ معراج الدین واقعی حسن کو انجینئر بنتے نہ دیکھ سکے، چند دن کے معمولی بخار نے ہی زندگی سے منہ موڑ لینے پر مجبور کر دیا۔ حسن ان دنوں ابھی 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ مرنے سے پہلے معراج الدین نے حسن کو پاس بلایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹوٹتی آواز میں کہا، حسن بیٹے تمہیں انجینئر بننا ہوگا، تم ایک لائق باپ کے بیٹے ہو، اس کا نام روشن کرنا۔ اور پھر رشیدہ کو بھی اسی قسم کی نصیحت کی تھی، بیٹی تمہارے پاس حسن کے باپ کی اتنی پونجی ضرور ہے کہ تم اپنے بچے کو قابل بنا سکو، میرے بعد بھائیوں کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے زیور تمہارے کام آئیں گے۔ حسن انجینئر بن گیا تو اس سے زیادہ تم اور کیا چاہو گی؟ معراج الدین کی خواہش کا احترام رشیدہ نے پوری طرح کیا۔ حسن نے بھی دن رات ایک کر کے محنت کی، میٹرک اس نے بڑے اعزاز سے پاس کیا اور پھر کالج میں داخلہ لے لیا۔ اسے بھی انجینئر بننے کی لگن تھی۔ نصیر الدین کے فہیم سے حسن کی بچپن کی دوستی تھی۔ فہیم میٹرک سے آگے نہ جا سکا، تعلیم چھوڑ کر وہ نوکری کی تلاش میں لگ گیا۔ حسن نے FA پاس کر کے لاہور انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ فہیم کلکتہ دفتر میں ملازم ہو کر بمبئی چلا گیا۔ نصیر الدین کا بڑا بیٹا سلیم باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ نصیر الدین کے 4 بیٹے سلیم، فہیم، نعیم اور ندیم۔ سلیم سب سے بڑا تھا، فہیم دوسرے نمبر پر۔ فہیم سے چھوٹی ایک ہی بیٹی بانو، سے چھوٹے 2 بھائی نعیم اور ندیم۔ نصیر الدین بھی معراج الدین کی طرح مخلص، دیانتدار اور صحیح مسلمان تھے۔ اپنے حلقے میں ان کی بڑی عزت تھی، کاروبار معقول تھا، گزر بسر خوشحالی سے ہوتی تھی۔ ان کی بیوی صالحہ بڑی وزیدار خاتون تھی، شوہر کی خدمت گزاری، بیوی اور بچوں کی مثالی ماں تھی۔ بانو اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن بچی کی اٹھان انہوں نے جن خطوط پر کی تھی وہ قابل قدر تھی۔ بانو شکل و صورت، اخلاق و عادات میں یکتا تھی، پیازی پیازی رنگت اور نرم گداز بدن میں ریشمی لچھوں کا سالوچ رکھنے والی یہ لڑکی مروت، انکسار، خدمت گزاری کے گراں قدر جذبوں سے بھی مالا مال تھی۔ ماں نے جیسے اپنے پرائے چھوٹے بڑی بیوی کہتے تھے، اس کی تربیت ہی اس انداز سے کی تھی۔ میٹرک تک تعلیم پانے کے بعد بی بی نے اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ لڑکیوں نے آخر گھر ہی بسانا تھا، بی بی اکثر کہا کرتی، اس لیے گھر کے کام کاج میں ماہر ہونا۔ بانو آگے بھی پڑھنے کی خواہاں تھی۔ اس کی سہیلیاں حامد اور ساوتری نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ ہر نام کور دہلی کے کالج میں داخلہ لے کر ہاسٹل میں چلی گئی تھی۔ بی بی کے سامنے ایک نہ چلی، گھر کی ہستی کا بوجھ اس پر آن پڑا، جس کو وہ بطریقے احسن نبھانے لگی۔ چند ماہ میں وہ کھانے پکانے اور سینے پرونے میں ماہر ہو گئی۔ اسلامی تعلیم کا انتظام بھی بی بی نے خوب کیا۔ فارغ اوقات میں ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنے کے بجائے بی بی نے اسے کلام پاک کی تفسیریں پڑھنے کی تاکید کی۔ اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا شوق دلایا۔ بانو کو قدرتی طور پر شعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا، لیکن یہ بات بی بی ہی کی مرہون احسان تھی کہ بانو کے لیے اقبال اور اقبال کی شاعری پر کئی کتابیں بانو کو میسر آ گئی۔ وہ ماں باپ کی لاڈلی بھی تھی، لاڈ پیار ہمیشہ حدود کے اندر ہی رہا۔ بھائی بھی اکلوتی بہن کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ فہیم بمبئی سے جب آتا اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں لانا نہ بھولتا۔ سلیم کا تو طریق ہی تھا، ہر روز اس کے لیے کوئی دوپٹہ کوئی قمیص ضرور لے آتا۔ بی بی سیانی عورت تھی، اس بانو کے لیے جہیز جمع ہو گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے صندوقوں کپڑوں سے بھر گئے تھے اور بھائیوں کی لائی ہوئی چھوٹی موٹی چیزوں کو اس نے لوہے کے بڑی پیٹی میں بڑی احتیاط سے لپیٹ لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ نعیم اور ندیم چھوٹے تھے، لیکن باجی سے والہانہ پیار تھا۔
बानो तो इन पर जान छिड़कती थी। मोहब्बत, सुकून और खुलूस भरे माहौल में जो आंख खोली थी, जिंदगी बड़े इत्मीनान से रवां दवा थी। दोनों घरानों के ताल्लुकात शुरू ही से खुशगवार थे। सुरैया को बीबी की बहू बनना था। रशीदा और बीबी में रिश्तेदारी के अलावा भी पुरखुलूस मोहब्बत थी। माँ और बाप के मरने के बाद सुरैया की शादी का बोझ रशीदा के कंधों पर आ पड़ा था। अब्दुल करीम और अब्दुल रहीम को भी अपने फर्ज का एहसास था। रशीदा चाहती थी कि बहुत जल्द इस फर्ज से सुबकुदोश हो जाए। चाचा रामलाल कपूर की धर्म पत्नी कौशल्या भी रशीदा की मोह गमगुसार थी। इसने भी सुरैया की शादी कर देने का मशवरा दिया। रशीदा सुरैया को अपनी ही 25 समझती थी। हसन और सुरैया में भी उम्र के 1-2 साल की कमी बेशी थी, इसलिए बहन भाइयों का सा प्यार था। शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दोनों तरफ से तैयारी जोरों शोर से होने लगी। दोनों भाइयों ने मकदूर से ज्यादा हिम्मत की। वो किसी से ये सुनना नहीं चाहते थे कि बाप के मरने के बाद भाइयों ने सुरैया को यूं ही अलविदा कर दिया। रशीदा की माँ ने भी कपड़ा लत्ता बहीतीरा जमा कर रखा था, कुछ जेवर भी। रशीदा और सुरैया जहेज बनाने ने संवारने लगी। रशीदा और सुरैया की हिंदू और सिख सहेलियों ने बनाई सराई में बड़ी मदद दी। कामनी नगरारे पर जो गोटा लगाया बाजार से 100 रुपए से कम में ना बनता था। महेंद्र ने 2 सूती की 2 चादरों पर बड़े खूबसूरत फूल बना दिए। अस्मा ने दुपट्टों पर मुकेश कर दी। खालिदा ने किरण और गोटे लगाने का काम संभाल लिया। हसन इन दिनों 4थे साल में था। अम्मा की फरमाइश पर वो लाहौर से हर फेरे सुरैया के लिए बर्तन, कभी कपड़ा, कभी गोटा, किनारी और कभी आराइशी की चीजें ले आता। इधर बीबी और बानो भी शादी की तैयारियों में जद गई। सलीम पहला बेटा था। फरागत भी थी और बीबी को कलमंदी से पस अंदाज की हुई रकम जी खोलकर बेटे की शादी पर अरमान निकालना चाहती थी। बानो सुरैया के लिए जोड़े बड़े अरमान से तैयार कर रही थी। सुरैया से पूछ पूछ कर चीजें इसकी पसंद के ऐन मुताबिक बना रही थी। कपड़े तो कपड़े, इसने जेवर भी सुरैया की पसंद का बनवाया। मुन्नी से प्यारी सी भाभी को घर लाने के तस्वुर से ही बानो झूम झूम जाती थी। बालाई मंजिल पर सीढ़ियों के साथ वाले कमरा, जिसकी खिड़कियां गली में खुलती थी, सुरैया के लिए मखसूस कर दिया गया। घर की कली करवा दी गई। रंगो रोगन हुए। मेहमानों के आने से पहले पहले हर चीज तैयार होना थी। फहीम भी इन दिनों दिल्ली बदल कर आ गया था। इससे भी शादी की तारीख से मुतला कर दिया गया। महीने भर की छुट्टी लेकर आने के लिए बीबी ने ताकीदन लिखवाया था। सलीम बानो को चहकती फिरती देखकर खुशी से फूला न समाता। इसने खूबसूरत कंगनों की जोड़ी इसे बाग पकड़ाई देने को बनवाई। खानदानी दस्तूर के मुताबिक जब दूल्हा घोड़े पर सवार होता है तो बहन घोड़े की बाग पकड़कर रास्ता रोकती है और इस वक्त तक रास्ता नहीं देती जिस वक्त तक भाई से कोई तोहफा या कोई रकम वसूल नहीं कर लेती। भाईजान, मुझे भाग पकड़ाई क्या मिलेगा? बानो इठला कर पूछती। सलीम नफी में सर हिला देता। वो लाड से कहती, अंगूठी लूंगी भैया, चूड़े से नग वाली, अभी से बनवा लीजिएगा। छोड़ूंगी नहीं, आपने ना दी तो भाभी की उतरवा लूंगी, फिर ना कहिएगा चल बड़ी आई भाभी की अंगूठी उतरवाने वाली। बीबी प्यार से कहती, भाईजान जो हामी नहीं भरते। ऐसी थड़ोली क्या, कुछ ना कुछ तो देकर ही खलासी करवाएगा। चलिए 2 रुपए दे दूंगा, सलीम ने हंस कर कहा। वो प्यार से इतरा कर कहती, मैं कोई नाइन तो नहीं जो 2 रुपए लेके टल जाऊंगी। अच्छा 5 सही। नहीं जी, अंगूठी 5 की बने या 10 की मुझे पता नहीं, मैं अंगूठी लूंगी। जैसे सावित्री के पास है, इसके भाई ने इसे बनवा कर दी थी। सावित्री तो सेठ धनीराम की पुत्री है, तुम्हारा भाई इतना अमीर तो नहीं। वो जानबूझकर छेड़ता। बानो अंगूठी अंगूठी करते करते अपने काम में मशगूल हो जाती और सलीम बानो की उस वक्त खुशी का अंदाजा करने लगा जब इसे अंगूठी की जगह खूबसूरत कंगन मिलेंगे। बहन भाई की खूबसूरत चहलों और छेड़छाड़ के दरमियान शादी की तैयारी होने लगी। ये इन दिनों की बात है जब बरसगीर की आजादी व तकसीम नागजीर हो चुकी थी। मुस्लिम कौम हरम की पासबानी के लिए मुस्लिम लीग के हलाली परचम तले जमा हो चुकी थी और खैबर से चांगाम और कश्मीर से राजकुमारी एक ही नारा गूंज रहा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये सिर्फ एक नारा ही नहीं था, एक कौम का आजम जहाद था। इस कौम ने अपने वजूद का सुराख पा लिया था और एक सदी की गुलामी के बाद वो जंजीरें झटक कर उतार फेंकने को तैयार हो गई थी जो इसे पहनाई गई थी। और मिल्लत का पासबां वो नहीफ सा इंसान जिसे इकबाल की चश्म बीना ने परख रखा था, मर्द आहिन बनकर कौम की कश्ती भंवर से निकाले ले जा रहा था। ये मर्द आहिन मोहम्मद अली जिन्ना था।
آزادی کی جدوجہد تو تقریباً ایک صدی و بیشتر ہی جنم لے چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں نے اپنے وجود کا ثبوت دیا۔ پھر سراج الدولہ اور ٹیپو شہید نے آزادی کی قندیلیں روشن کی تھی۔ ہندوستان میں اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ۔ کانگریس اپنے آپ کو ہندوستان کی سب جماعتوں کا نمائندہ کہتی تھی۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ زور شور سے لگا رہی تھی۔ مسلم اس نعرے کی کشش سے کھنچے چلے آ گئے۔ ہندو مہاتما کا ذہن اس قوم کو ورگلانے کے لیے مسلسل کام کرتا رہا، لیکن جب مسلمانان ہند پر اس خالص ہندو جماعت کے اغراض و مقاصد واضح ہوئے تو مہاتما کے بغل میں چھپی چھری دیکھ لی گئی جو ان کی بقا کی گردن پر پھیرنے کے لیے تیز کی جا رہی تھی۔ تو مسلم قوم کو ہوش آ گیا۔ ملت کے کچھ غدار اب بھی کانگریس کے ساتھ تھے، لیکن اکثریت مسلم لیگ کے حلالی پرچم تلے جمع ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں برہم راج قائم تھی، لیکن 712 میں اس سرزمین پر ایک نئی قوم نے قدم رکھا۔ یہ قوم عرب صحراؤں سے اٹھی تھی اور اپنی مظلوم بہنوں کی فریاد پہاڑوں کے سینے سینے چیرتی ہوئی، دریاؤں کو کاٹتی ہوئی ہندوستان کے ساحل پر آ اتری۔ بہنوں کی فریاد پر ان کا بھائی محمد بن قاسم اس دیش پر آ پہنچا تھا جس پر برہم راج قائم تھا اور جس ملک کی اصلی باسی اچھوت بنا دیے گئے تھے، ان کی زندگی موت سے بدتر بنا دی گئی تھی۔ ہندوؤں کی مسلمانوں سے دشمنی نئی نہیں تھی، یہ تو ہندو کے دل میں اس وقت پیدا ہو گئی تھی جس وقت اس بت کدے میں محمد بن قاسم کی اذان گونجی تھی اور رسول عربی کے شہدائیوں نے نہتوں اور بے یاروں مددگاروں کے لیے سینہ سپر ہو کر ان لٹوروں کا مقابلہ کیا جو اس ملک کے اصلی باسیوں کو اچھوت بنا کر ان پر عرصہ حیات تنگ کرنے کو یہاں کے مالک بن بیٹھے تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ہندوستان کی مسلم دشمنی کا سلسلہ ابتدائی سے چلا آتا تھا۔ راجہ داہر کی لوٹ مار سے لے کر آج تک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جہد عالل بقا کی ایک مسلسل مسلح اور غیر مسلح جنگ متواتر قائم ہے۔ یہ جنگ کبھی پانی پت، تہانسیر اور کرنال کے میدانوں میں صفیں آرا ہوئی، کبھی بمبئی، کلکتہ، دہلی، لاہور، پشاور کے بازار میدان جنگ بن گئے، کبھی مسلمان فاتح اور ہندو مفتو اور کبھی ہندو کی سیاست کامیاب اور مسلمان مغلوب ہوئے۔ ہندو قوم نے جب بھی اس سر بکف قوم سے ٹکر لی منہ کی کھائی، کبھی محمود غزنوی کے سامنے دو زانو ہوئی تو کبھی محمد غوری کے۔ صدیوں کے اس تصادم سے ظاہر ہو گیا تھا یہ قوم تلوار سے دام میں آنے کی نہیں۔ تو ہندو ذہنیت نے چولا بدلا، گاندھی نے ملی بھگت کا لبادہ اوڑا، مسلمانوں کے خاتمے پر انگریز ہندوستان کے سفید و سیاہ کا مالک بنا۔ مسلمانوں کا شیرازہ نیا نیا بکھرا تھا۔ جنگ آزادی میں بہت جوش و خروش دکھانے کے بعد اب ان پر افرتفری کا سا عالم تھا۔ ہندو کے ریاکار ذہن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے سفید فام آقاؤں کے قدموں میں جھک کر انہیں وفاداری کا یقین دلایا۔ انگریز کو مسلمان کے خلاف بھڑکایا، اپنی پرانی دشمنی کی سنگین انگریز کے کندھے پر رکھ کر مسلمانوں کے دل و جگر کو چیدنا شروع کر دیا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر ہیوم اور اس کا انگریز سربراہ تھا۔ اس جماعت کا قیام انگریزوں کی وفاداری پر قائم ہوا تھا۔ چونکہ اس کا سربراہ انگریز تھا، اس لیے عام طور پر انگریزی دان طبقے نے ہی اس میں شمولیت کی۔ مسلمان تعلیم میں ہندو سے پیچھے تھے، اس لیے زیادہ تر ہندوؤں نے اس جماعت میں شمولیت کر کے انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہوئے۔ کانگریس کا اجلاس ہر سال باقاعدگی سے ہوتا ہے، اس میں انگریز کے گن گائے جاتے، لیکن رفتہ رفتہ اس جماعت نے کچھ مطالبات کی فہرست تیار کر لی۔ یہ مطالبات ہر سال دہرائے جانے لگے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان میں نیابتی نظام رائج کیا جائے، یعنی برطانوی پارلیمنٹ کے نمونے پر یہاں پر بھی پارلیمنٹ بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سرکاری دفاتر میں برطانوی افسروں کو کم کر کے اہل ملک کو جگہ دی جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا بڑے بڑے سرکاری عہدوں کو مقابلے کے امتحان کے ذریعے پر کیا جائے۔ یہ مطالبات بظاہر معقول تھے، لیکن ہندو ذہنیت بہت دور کی سوچ رہی تھی، چونکہ ان کی اکثریت اس طرح مسلمانوں پر چھا جانے کا ہر موقع انہیں میسر آ سکتا تھا۔ سر سید نے ہندوؤں کے ان عزائم کو بھانپا اور مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے روکا اور انہیں تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کو بحیثیت قوم اپنے آپ کو پہچاننے کا درس دیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ پہچاننے کی کوشش کے باوجود رواداری کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہندوؤں سے بحیثیت قوم اتحاد کی ہمیشہ کوشش کی، لیکن ہندوؤں کی مسلم کش سازشوں نے ہمیشہ ان کی کوششوں کا منہ چڑھایا۔
سر سید اور نواب سلیم اللہ کی اتحاد کی کوششیں ناکام ہوئیں. سر آغا خان اور امیر علی کی کوشش اتحاد و بنگال ہندوؤں کو ہاتھوں ناکامی سے دوچار ہوئی. 1913 کے مسلم لیگ کے اجلاس لکھنؤ میں علی برادران نے رواداری کا یہاں تک ثبوت دیا کہ ذبح گاؤں کا حق ترک کر دیا. 1924 میں علی برادران نے ان کی کوشش اتحاد موتی لال نہرو کے ہاتھوں ناکام ہوئی. 1905 میں محمد علی جناح نے کانگریس پارٹی میں شمولیت کی. 1913 میں کانگریس نے انہیں خاص مشن پر لندن بھیجا. وہاں آپ نے مسلم لیگ سے بھی وابستگی ظاہر کی. کانگریس نے عدم تعاون کی راہ اختیار کی تو جناح ان سے علیحدہ ہو گئے. 1921 میں وہ پھر سیاست کے میدان میں آگے، لیکن دلی کوششوں کے باوجود دونوں قوموں میں اتحاد نہ ہو سکا. وہ کانگریس کی ہٹ درمی سے مایوس ہو گئے. 1928 میں جب ایک نام نہاد کنونشن نے نہرو رپورٹ کی تصدیق کر دی تو وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست سے الگ ہو گئے. 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا. مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا تھا. الہ آباد کے اس جلسے کی صدارت مفکر اعظم شاعر ملت علامہ اقبال نے فرمائی اور اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے مسلم قوم کو ہندوؤں کے جارحانہ عزائم اور انگریز کے شاطرانہ مقاصد کو بڑی جرات اور بے باکی سے بے نقاب کیا اور اپنی قوم کو اکثریت کے دباؤ اور مظالم سے بچنے کا ایک حل پیش کیا. وہ حل نظریہ پاکستان تھا، یعنی ہندوستان میں مسلم اکثریت کے علاقوں کو ملا کر آزاد ریاست قائم کی جائے. اقبال کی فکر نے 1937 میں عمل کی راہ پائی. مفکر اعظم نے بھور میں پھنسی قوم کو کشتی کے پتوارک بظاہر مرد ناتواں جو اصل میں مرد آہن تھا تھما دی. یہ مرد مومن محمد علی جناح تھے جو بیک وقت انگریزی سامراج اور ہندو افریہ سے ٹکرایا. یہ وہ قائد تھا جس کا قول تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو اور غور کرو. کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس پر سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ. وہ دو مخالف طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گیا. مسلم قوم نے اپنے محبوب قائد کی آواز پر لبیک کہا، کیونکہ یہ قوم 1935 کے قانون کے مطابق جب 6 صوبوں میں کانگریس رائج قائم ہوا تھا تو ہندو کی مسلم کش پالیسی دیکھ چکی تھی. مسلمانوں پر بحیثیت قوم عرصہ حیات تک تنگ ہونے لگا تھا. اردو کی جگہ ہندی نے لے لی تھی اور خدائے قدوس کے سامنے جھکنے والے سروں کو مہاتما گاندھی کی مورتی کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جانے لگا. فرزندان توحید پر ودیا مندر جیسی اسکیم کو ٹھونسا گیا. ملت کی بیٹیوں کے تعلیمی نصاب میں دیوداسیوں کے رقص شامل ہوئے تھے. باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اصول عربی کی نعت خوانی کرنے والوں کو بندے ماترم سکھایا جانے لگا تھا. جہاں تک ہندو قوم کی تہذیب، ادب اور کلچر کا تعلق ہے، اسے حق تھا کہ وہ سنسکرت اور دینداری تصور کا احیا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے طرز فکر کی مانند ڈھالنے کی کوشش کرے. مسلمانوں کی آنکھ کھل گئی. گو گھر کے بیدی کئی ملت فروش کانگریس میں شامل تھے اور مہاتمائی ذہن انہیں اپنے مقاصد کے لیے اعلی کار بناتے رہے. تاہم مسلمانوں کی اکثریت ہلالی پرچم تلے جمع ہو چکی تھی. 1939 میں جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریزوں کو اپنی بقا اور سالمیت کے لیے قربانی کے بکروں کی ضرورت پڑی. انگریز کی نازک حالت کا اندازہ کر کے کانگریس نے آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا کہ حکومت کانگریس کے حوالے کر دی جائے، لیکن انگریز مسلمانوں کو نظر انداز نہ کر سکا، اس لیے کہ قربانی کے بکرے اس سے مسلمانوں جیسی غریب قوم سے بڑی آسانی سے دستیاب ہو سکتے تھے. چنانچہ اپنا مطالبہ پورا نہ ہوتے دے کر کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دے دیا. مسلمانوں نے اس دن یوم نجات منایا اور پھر مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم قوم نے اپنے محبوب لیڈر کی قیادت میں الگ الگ اسلامی ریاست کا مطالبہ پیش کر دیا. مشرق تا مغرب اور شمال سے جنوب پورے ملک میں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اور ملت کا پاسباں ہے. محمد علی جناح کے ولولہ انگیز نغمے گونجنے لگے. مسلمانوں کا یہ اتحاد کانگریس کے کلیجے میں تیر کی طرح لگا. ہندو کا صدیوں کا بنایا ہوا منصوبہ درہم برہم ہو گیا. مہاتمائی ذہن اس بیدار ہوتی قوم کو پھر سے گہری نیند سلانے کا سوچنے لگا، لیکن سویا ہوا شیر بیدار ہو چکا تھا. وہ اٹھا اور ایک آن سے اٹھا.
جس قوم سے اقبال کو گلا تھا کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے، اس کا جوش و ولولہ دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاصتر میں تھی۔ شاہین بچے پرواز کے پر تولنے لگے اور دل مرد مومن میں پھر زندہ ہو گئی وہ بجلی کے جو تھی نعرہ لا تذر میں، اور زندگی ان کے لیے برطراز اندیشہ سو دوزیاں بن گئی تھی۔ گاندھی نے شور مچایا، نہرو چیخا، ہندو ذہنیت نے آخری پانسا پھینکا، مسلم قوم کا گلا اپنوں کے ہاتھ دبانا چاہا۔ وہ ملت فروش اور غاصب جو کانگریسی ہتھ کنڈوں میں آئے ہوئے تھے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کمر بستہ کیے۔ دنیا جانتی ہے مسلم قوم کو ہمیشہ اپنوں نے ہی لوٹا ہے۔ میر جعفر صادق جیسے لوگ تباہی کا باعث بنے، ہندو اس نکتے سے آگاہ تھے۔ وہ جس قوم کو بزور شمشیر مغلوب نہ کر سکا تھا، ایک قومی نظریے کا قائل نہ کر سکا تھا، ان غداروں کے ہی ہاتھوں تباہ کروانے کے در پہ ہوا۔ اس نے کرائے کہ وہ عالم دین اکٹھے کیے جو ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور قوم کو دیدہ دلیری سے بتاتے تھے، تم اور ہندو ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، الگ ملک بناؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری داستان مٹ جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن اپنے عزم کے لیے ڈٹ جانے والوں نے ان سب فریب کے طلسماتی جال توڑ دیے۔ جنگ عظیم جاری تھی، انگریزوں کی جان پر بنی تھی۔ وہ ایک طرف روس اور جرمنی سے نبٹ رہے تھے، دوسری طرف جاپان برما تک آ پہنچا۔ اس جاں کنی کے عالم میں کانگریس نے شدت سے مطالبہ کیا کہ حکومت ہمارے حوالے کر دو۔ انگریزوں نے کرپس مشن کے ذریعے جنگ کے بعد برصغیر کو آزادی دینے کی حامی بھر لی۔ 1945 میں جنگ کے خاتمے پر لارڈ ویول نے کانگریس اور مسلم لیگ کے اتحاد سے حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن کانگریس کی ہٹ درمی تھی۔ وہ اب بھی بضد تھی کہ وہی ہندوستان کے سب مذہبوں، فرقوں اور جماعتوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ یہ کوشش ناکام ہوئی۔ یہ شملہ کانفرنس تھی۔ اس کا ایک فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ انہیں اپنا الگ وجود منوانا پڑا اور اس کے لیے الیکشن ضروری ہو گیا۔ چنانچہ 1946 میں مسلم لیگ نے پاکستان کے نام پر اور کانگریس نے ہندو کی وحدت کے نام پر الیکشن لڑا۔ مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کی کامیابی کے لیے ہندو مہا سبھا اور ہر ہند تحریک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندو خواہ مہا سبھائی تھا، خواہ شدھی سگھڑ کانگریس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف اس لیے زور لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کانگریس کی جیت ہندو کی جیت ہے۔ برہم سوراجیہ کا جو خواب وہ دیکھ رہا تھا وہ اس طرح پورا ہو سکتا تھا، اس طرح وہ مسلمان قوم سے 10 صدیوں کی غلامی کا بدلہ لے سکتا تھا۔ لیکن مسلم لیگ نے مرکز کی 30 نشستیں جیت کر ثابت کر دیا کہ مسلم قوم کا اپنا الگ وجود ہے، اور بقول قائد اعظم ہم 10 کروڑ تعداد کی ایک مستقل قوم ہے، اور یہ تعداد ایک ایسی قوم ہے جس کی تربیت، تہذیب، زبان، ادب، صنعت و ساخت، اسم و تعریف، قانون و ضابطہ، تاریخ و روایات، رغبت و خواہش، مصرع و مشرع مکمل طور پر ہندوستان کی دیگر اقوام سے مختلف ہے۔ گاندھی کے اس اعلان کو کہ تاریخ میں کوئی مثال دستیاب نہیں کہ جو لوگ اپنا مذہب تبدیل کر لیں وہ اور ان کی اولاد آباء و اجداد سے علیحدہ قوم بن جاتی ہے، قائد اعظم کے اس جواب نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ گاندھی اسی نقطے کو لیے چیختا رہا کہ تبدیلی مذہب سے تبدیلی قوم نہیں ہوتی، لیکن مسلمان جان چکے تھے کہ یہ صریحاً مکر ہے، فریب ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہودی اور عیسائی ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان سے ہونے کے باوجود محض تبدیلی مذہب کی بنیاد پر 2 قومیں بن گئی ہیں۔ اسلام ظہور میں آیا تو آپ کو اپنے بت پرست آباء و اجداد سے علیحدہ کر لیا، وہ ساکنین مکہ سے ایک الگ قوم بن گئی۔ ہندوستان کے مسلمان اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح ڈٹ گئے تھے۔ انگریزی سامراج آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کی فوجی طاقت جن کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اس کے افسر بدل ہو چکے تھے۔ ایسی صورت میں ہندوستان کو آزادی دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا، اور برصغیر کو تقسیم نہ کرنا بھی ناگزیر نظر آتا تھا۔ 10 کروڑ کی ایک ایسی جماعت جو اپنے اصول پر مر مٹنے اور مقصد کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کا عزم کر چکی تھی، انگریز نظر انداز نہ کر سکا۔ ہندو کی مسلمان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، اپنوں سے فریب دینے کا ہیلا بھی کارگر نہ تھا، فسادات اور بے دریغ قتل و غارت سے مسلمانوں کو ان کے عزم سے لرزا دینے کا ہیلا بھی کام نہ آیا۔ بہار اور بنگال میں فسادات کے شعلے بے طرح بھڑک اٹھے، لیکن مسلم قوم کے پائے استقلال میں لرزش نہ آئی۔ نگاہ مرد مومن تقدیریں بدل دینے کا تہیہ کر چکی تھی۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی کا ریڈیو پر اعلان کیا، اور پھر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا۔ یہ نیا ملک پاکستان تھا۔
दोनों मुल्कों की हदबंदी के लिए रेड क्लिफ को हिंदुस्तान भेजा गया। हिंदू बर्बरियत जोश गैज व गजब में आग बरसाने लगी। कदम बोसी की देरीना आदत ने लॉर्ड माउंटबेटन और फिर रेड क्लिफ को अपनी कश्ती में सवार कर लिया। मुसलमानों से इंतकाम लेने की आग हिंदुओं ने अंग्रेज के रवैये से बुझाने के सब हीले किए। और सब जानते हैं कि मुसलमान के इन बदतरीन दुश्मनों हिंदुओं और अंग्रेजों ने मुस्लिम कौम से किस तरह बदला लिया। हिंदू मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी की ज़रबों का बदला ले रहा था और अंग्रेज सलाहुद्दीन अयूबी के मार्कों का इंतकाम ले रहा था। दोनों मुल्क की हदबंदी के 2 कमीशन मुकर्रर हुए। इनका मुश्तरका सदर रेड क्लिफ था। हदबंदी का आखिरी फैसला इनकी जाती राय पे था। ये दरिंदगी, कमीनगी और सफलीपन था जो इसने हदबंदी कलम से नहीं, आग और खून से की। मुसलमान की इसके अजली दुश्मन ने मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके भी हिंदुस्तान में शामिल कर दिए। गुरदासपुर, जालंधर के बाज इलाके मुस्लिम अक्सरियत के इलाके में थे और दानिस्ता वो इससे भी हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जो कश्मीर तक जाने के लिए हिंदुस्तान के रास्ते का काम देता था। हिंदू कीना परवर था। इसने हर तरह से नाकामी का मुंह देखते ही अकाली दिल और जिन सिंह और राष्ट्रीय सेवक सिंह जैसी तंजीमें बना ली। इनके मंदिर और गुरुद्वारे असले से भरने लगे थे और मुसलमान रवादारी में ही मारा गया।